نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، برادران اسلام، اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اس دینی دعوتی اور تربیتی مجلس میں جمع ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اور اللہ اس کو ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے منہج سلف اور دعوت دین. منہج سلف جب بھی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ منہج، وہ طریقہ جو کتاب اور سنت سے ثابت ہو اور جس کو صحابہ نے اختیار کیا، اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. کتاب اور سنت، قرآن حدیث کا طریقہ جس پر صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے سمجھا، اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دور حاضر میں جب بھی منہج سلف کی بات کی جاتی ہے تو کچھ شخصیات کی طرف سے، افراد کی طرف سے یا جماعتوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں. یہ سلفی انگریزوں کی پیداوار ہیں، نیا فرقہ ہے، نئی جماعت ہے. انگریزوں سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور اگر آپ غور کریں، یہ شبہہ بہت سے ایسے افراد پھیلاتے ہیں جن کا معاشرے پر بہت زیادہ اثر ہے. پاکستان کے ایک داعی آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر اسرار احمد، قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. تو جب انہوں نے جماعتوں کا تذکرہ کیا تو اہل حدیث کو سب سے بدترین فرقہ قرار دیا اور کہا کہ اس زمانے میں اگر فرقہ پرستی کی سب سے زیادہ کوئی ترویج کر رہا ہے تو ان کے قول کے مطابق جماعت اہل حدیث ہے. لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ایسے شخص کو جو پوری جماعت پر تنقید کرتا ہو اور پوری جماعت کو
متہم قرار دیتا ہو، اس کو آج ہمارے اپنے نوجوان سنتے، اس سے استفادہ کرتے. تو یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ جماعت اہل حدیث کو متہم کرنے والے بہت ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیا جماعت اہل حدیث نئی جماعت ہے، انگریزوں کے نعوذ باللہ بعض کے قول کے مطابق نطفے سے پیدا ہوئی ہے. تو اس قسم کی جو تعبیرات ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جائزہ لیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک اصول دیا. اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا، تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہرگز کبھی گمراہی کا شکار نہ ہوگے، گمراہی سے بچو رہو گے. پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ اصل ہے کہ انسان دین کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. اگر اس کے علاوہ اہل حدیث کا کوئی مصدر ہوتا یا احکامات لینے کا ذریعہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس اصل سے ہٹی ہوئی ہے اور نئی جماعت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث، آپ ایک چھوٹے بچے سے پوچھ لیں جماعت اہل حدیث کے کہ بیٹا دین کہاں سے لینا ہے، تو آپ کو بتائے گا، جواب دے گا اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے. کسی عالم کے پاس کوئی بچہ سوال کرے گا اہل حدیث کا، تو سوال کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس اصل پر عمل کرنے والے آیا یہ لوگ ہیں یا اور جماعتیں. سوال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اوروں کی طرف سے جو سوال آتا ہے، حنفی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال اس انداز میں کرتا ہے کہ فقہ حنفیہ کی روشنی میں مجھے جواب دیا جائے. شافعی سوال کرتا ہے، کوئی اور فرقے کا فرد سوال کرتا ہے، تو سوال کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے. لیکن جب اہل حدیث کا کوئی بچہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ کتاب اور سنت کی روشنی میں جواب دیں. اللہ کی کتاب کیا کہتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی. تو یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیا کون ہے اور پرانا کون. صحابہ کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کوئی حنفی نہیں تھا، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے. صحابہ کی ایک جماعت تھی، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور عالم دین، اور ساری جماعتیں جن کو مانتی ہیں تسلیم کرتی ہیں، ہر جماعت کا فرد عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان جماعتوں کا رواج ہی 34 صدی ہجری کے بعد ہوا ہے، 400 سال کے بعد. تو 400 سال تک کون سا فرقہ تھا، کون سی جماعت تھی؟ اگر ہم جائزہ لیں گے تو
مورخین نے اور فرق پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بغدادی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سارے مسلمان ایک تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، کب تک؟ نبی علیہ السلام کے انتقال تک، چاہے عقیدے میں ہو یا فروع میں ہو، مسئلہ عقیدے کا ہو یا فروعات کا ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے اس کا تعلق ہو، دین کے اصول میں، دین کے فروع میں سارے مسلمان ایک تھے، کوئی فرقہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک جماعت موجود تھی۔ کون سی جماعت تھی؟ کون سا فرقہ تھا؟ اگر اس کو جاننا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب، نبی علیہ السلام کی سنت کو ماننے والے۔ کیسے ماننے والے؟ صحابہ کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طرز عمل سے۔ اسی لیے جب کوئی نئی بات آتی ہے، نئی بدعت آتی ہے، تو نئی بدعت میں آپ نے دیکھا ہوگا پوچھا جاتا ہے کیا یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے؟ اگر کہا جائے کہ نہیں، قرآن سے کوئی دلیل نہیں، تو دوسرا سوال آتا ہے سنت سے کوئی دلیل ہے؟ اگر کہا جائے سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے تو تیسرا سوال آتا ہے کیا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر صحابی نے عمل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، نبی کی سنت سے کوئی چیز ثابت ہو، اور اگر وہاں نہ ملے صحابہ کے عمل سے ثابت ہو، تو ظاہر سی بات ہے اسی جماعت کو کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، اسی کو کہا جاتا ہے سلفی، اسی کو کہا جاتا ہے اہل حدیث، اسی کو کہا جاتا ہے اہل الاثر۔ یہ سارے القاب ہیں مختلف۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اپنا نام مسلمان کیوں نہ رکھا جائے؟ مسلمان کہنا کافی ہوتا۔ صحابہ کے زمانے میں جب کوئی فرقہ نہیں تھا تو سارے مسلمان ایک تھے اور ان کو بلایا جاتا تھا کہ مسلمان۔ لیکن جب فرقے ظاہر ہوئے، صحابہ کے آخری زمانے میں قدریہ کا ظہور ہوا، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے۔ صحابہ کے آخری زمانے میں خوارج کا ظہور ہوا، شیعہ اور روافض آئے۔ تو جب یہ فرقے ظاہر ہوئے، قدریہ بھی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مسلمان۔ خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان۔ شیعہ رافضی بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان۔ تو الگ کیسے کریں کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون بناوٹی مسلمان؟ خوارج کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، حدیث ہے نبی علیہ السلام۔ وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو فرق کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو لقب چاہیے۔ جب آدمی سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، اس میں خارجی بھی ہے، جہمی بھی ہے، معتزلی بھی ہے، اور شیعی اور فلاں بھی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو امتیاز کرنے کے لیے کوئی لقب چاہیے۔ لقب کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، یا صحابہ کے اقوال سے۔ اگر ہم کتاب کا جائزہ لیں اللہ تعالیٰ کی، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن، نبی علیہ السلام نے جن کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم عطا کر، تو وہ تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی۔ تفسیر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے
کالے ہوں گے۔ قیامت کے دن اہل سنت نام ہے، مسلمان نہیں کہا۔ اہل بدعت بھی مسلمان ہیں، لیکن اہل بدعت کے مقابلے میں نام کون سا استعمال کیا؟ کہا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو جب یہ نام استعمال کیا اہل سنت، اب یہ دیکھیں کہ سنت پر عمل کون کرتا ہے؟ کیا شیعہ سنت پر عمل کرتے ہیں؟ خارجی سنت کو مانتے ہیں؟ قادری سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ اور موجودہ دور کی جو جماعتیں ہیں کیا یہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت سے مراد وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سنت پر صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے، اور یہ کون کرتا ہے؟ اہل حدیث۔ بلکہ احناف بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، دیگر فرقے کے لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد اس امت کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 70 پر 3 فرقے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کامیاب ہونے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ طریقہ، یہ منہج اگر کوئی اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب، ورنہ باقی سارے ناکام ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث الافتراق، یعنی فرقوں والی حدیث۔ اور اس میں نبی علیہ السلام نے ایک نام استعمال کیا، الفرقۃ الناجیہ۔ الفرقۃ الناجیہ، الفرقہ ناجیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کامیاب ہونے والا گروہ، کامیاب ہونے والی جماعت، یہ نام ہے۔ اس میں مسلمان نہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفرقہ الناجیہ، یعنی نجات پانے والا گروہ، نجات پانے والی جماعت۔ تو یہ جو نام استعمال کیا گیا ہے یہی نام آج اہل حدیث استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ آپ علماء کے اقوال دیکھ لیں۔ امام بخاری نے کہا کہ الفرقہ الناجیہ، کامیاب ہونے والا گروہ اہل حدیث ہے۔ امام احمد نے کہا کہ کامیاب ہونے والا گروہ اہل حدیث ہے، اور امام علی بن المدینی نے کہا کہ کامیاب ہونے والا گروہ اہل حدیث ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ کامیاب ہونے والا گروہ اہل حدیث ہے، اور بہت سارے اقوال ہیں۔ میں یہاں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، امام بخاری جو آئے انگریزوں کے بعد آئے کہ انگریزوں سے پہلے؟ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور جتنے ائمہ ہیں یہ کیا انگریزوں کے بعد پیدا ہوئے؟ انہوں نے ذکر کیا کہ کامیاب ہونے والی جماعت، کامیاب ہونے والا گروہ یہ اہل حدیث ہے۔ کس نے؟ امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے، امام علی بن المدینی نے، اور یہ پوری 3 صدی کے علماء ہیں، یعنی مذاہب آنے سے پہلے، حنفی مذہب پھیلنے سے پہلے، حنبلیت پھیلنے سے پہلے، شافعیت پھیلنے سے پہلے، سب لوگ فرقہ ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ اہل حدیث۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اہل حدیث جو گروہ ہے یہ کوئی نئی جماعت نہیں، نیا فرقہ نہیں، بلکہ آپ عربی زبان میں کتاب ہے خطیب بغدادی نے لکھی، اس کتاب کا نام ہے شرح اصحاب الحدیث۔ شرح اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کا مقام، مرتبہ اور ان کی فضیلت۔
اور اقوال نقل کیے ائمہ کے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے عالم، اور اپنے سے پہلے جو علماء گزرے تھے، جو حدیثیں جو آیتیں ان کی فضائل میں ہے، انہوں نے ان حدیث ان آیتوں کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ منہج سلف اہل حدیث نیا فرقہ ہے، نئی جماعت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے تو اہل حدیث کا جو گروہ ہے، جو جماعت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ کیا دلیل ہے قیامت تک موجود رہے گا؟ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق پر باقی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ روئے زمین سے یہ گروہ حق ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی، ڈٹی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی قیامت تک۔ جب قیامت آئے گی تو روئے زمین سے یہ لوگ اٹھا لیے جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا ختم ہوگا تو قیامت آئے گی۔ قیامت آنے تک ایک گروہ باقی رہے گا، اور اس کی تفسیر بھی علماء نے کس سے کی ہے؟ اہل حدیث، اور اس کو کہا جاتا ہے الطائفۃ المنصورہ، یہ نام استعمال کرتے ہیں، الطائفۃ المنصورہ، یعنی ہمیشہ غالب رہنے والی، ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنے والی جماعت، یہ بھی اہل حدیث۔ تو اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ کم ہو جائے، کسی جگہ زیادہ ہو جائے، لیکن حق پر باقی رہنے والا یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ روئے زمین سے مکمل خاتمہ نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے۔ تو جب اہل حدیث ہمیشہ سے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ دعوت دین، دین کی جو دعوت، حق ان کے پاس جو پایا جاتا ہے اس کو اوروں تک پہنچانا، اگلوں تک بیان کرنا۔ جو بات وہ سنتے ہیں، سنی ہوئی بات کو یقین ہونے کے بعد جس تک یہ بات نہیں پہنچی ہے اس کے سامنے اس کو واضح کرنا، اس کو کہا جاتا ہے دعوت دین، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت۔ اور یہاں یہ بات بھی میں بیان کر دوں، کوئی ضروری نہیں کہ دین کی ایک بات دو باتیں پہنچانے کے لیے مکمل عالم۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم ہے اور اس بات کے لیے آپ کے پاس دلیل موجود ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ بات سچی ہے، تو اس بات کو آپ کسی اور تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی بات جتنی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن طرز عمل بسا اوقات معاشرے میں ہمارے کچھ باتیں دین کی معلوم ہوتی ہیں تو آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مفتی بن جاتا ہے، ہر مسئلے میں فتویٰ دینے لگتا ہے، داعی بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اسٹیج پر پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ دین کی دعوت سے کبھی کوئی منع نہیں کرتا ہے، تبلیغ سے جتنی بات آپ کو معلوم ہے اتنی بات آپ پہنچائیں، اس سے زیادہ آپ مکلف نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، جائز بھی نہیں ہے، بات کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مفتی بنا لیتا ہے تو منہج سلف کے خلاف ہے۔ نہ جاننے والا کوئی فتویٰ دینے لگے اور اپنے آپ کو لکھنے لگے ٹائٹل کے ساتھ کہ داعیہ فلاں اور فلاں، حالانکہ وہ داعیہ نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب اس کی مثال ایسے لے لے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، تو بیمار ہونے کے بعد جیسے مثال کے طور پر سر درد کی شکایت ہے کسی، یا معمولی کوئی بخار ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سر درد کے لیے کون سے ٹیبلٹ استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹیبلٹ دیتے ہیں۔ بخار کے لیے کوئی ٹیبلٹ آپ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر یہ دوائی استعمال کرے گا تو اس کا بخار اتر جائے گا اور اس کا سر درد جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو پتا ہے تو آپ
استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کینسر کا مریض ہو تو کیا آپ اس کا علاج کریں گے؟ کیا آپ اس کو دوائی دیں گے اور کہنے لگیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے آپ جو ہے ہر مرض کا علاج کروا لیں؟ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے لے جاؤ، اس کو علاج کی ضرورت ہے. اگر جسم کے جانے کے خوف سے آپ کینسر کے مریض کا علاج نہیں کرتے تو اللہ کے دین کے معاملے میں آپ کو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. جو بات آپ کو معلوم نہ ہو، علم نہ ہو، اس کے بارے میں آپ فتویٰ جو ہے بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم کی طرح، مفتی کی طرح پیش کرنے لگتے ہیں. بہت غلط بات ہے. ایک معمولی مثال سے ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اتنا علاج کیجئے جتنا آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے. بلکہ دادی، نانی، جو گھر کی بزرگ خواتین ہیں وہ چھوٹا موٹا علاج کرتی ہیں تو ویسی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ڈاکٹر بن جائیں اور ساری بیماریوں کا علاج کرنے لگے، مفتی بن جائیں، فتویٰ دینے لگے، تو اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت شریعت کی نظر میں جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کا اس قسم کا کام کرنا ناجائز اور حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. بلکہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر مجرم کون ہو سکتا ہے جو نہ جان کر اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرے. جانتا نہیں ہے، غلط بات منسوخ کرتا ہے. تو اس لیے دعوت دین میں، دین کی دعوت الحمدللہ نیک عمل ہے، صالح عمل ہے، اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. لیکن اسی مقدار میں جس مقدار میں اس کے پاس علم پایا جاتا ہے اس سے بڑھ کر دین کے مسائل میں فتویٰ بازی نہ کرے. یہ پہلا اصل منہج سلف کے مطابق دین کو پیش کرنے کا. دوسرا اصل، دور حاضر میں بہت سارے مسائل ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مثال کے طور پر ایران اور امریکہ کا جو ہے مسئلہ چل رہا ہے، جنگ کا. ایران یا اسرائیل، امریکہ کا آپ کہہ لیں کہ جنگ کا مسئلہ چل رہا ہے. ہر مسلمان اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق اس سے ہو نہ ہو. ایک آٹو رکشہ ڈرائیور، اس کی گفتگو اسی تعلق سے ہوتی ہے. ہر مسئلے میں گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان سیاست کے بارے میں بہت دلچسپی سے گفتگو کرتے ہیں. امریکہ کا صدر ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. آپ کے تبصرہ کرنے سے کیا صدر بدل جائے گا؟ فرانس کو ایسا ہونا چاہیے، روس کے معاملات ایسے ہونے چاہیے، انڈیا میں ایسے ہونا چاہیے. آپ کے کہنے سے کچھ ہو جائے گا؟ جب آپ کے کہنے سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے تو آپ اپنا وقت ایسی باتوں میں گفتگو کر کے کیوں ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث پر آپ غور کریں. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے صحابی بشارت دیتے ہیں، ہنی اللہ بالجنہ، کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو، جنت کی خوشخبری. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ تمہیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ایسا جرم کیا ہو، ایسی غلطی کی ہو جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے. آڑ بن جائے اور رکاوٹ بن جائے. کیا غلطی؟ نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا. کون سی دو چیزیں؟ کہا لعلہ تکلم فیما لا یعنی، شاید انہوں نے ایسی گفتگو اپنی زندگی میں کی ہو جس کا کوئی حاصل نہ ہو. لا یعنی بیکار. لا یعنی گفتگو کرنا جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتا ہے. تو ایسے مسائل جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہ ہو اور جس بھی گفتگو کا کوئی حاصل نہ ہو، ایسے مسائل میں گفتگو کر کے لا یعنی اگر کوئی وقت ضائع کر سکتا ہے تو یہ جنت میں جانے سے رکاوٹ اور آڑ بن سکتا ہے.
تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ سیاست پہ، عالمی مسائل پہ، بڑی بڑی چیزوں پہ گفتگو کر کے اپنا وقت برباد نہ کرے، بلکہ دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ کیسے تیار کرے؟ علم کے ذریعے۔ جو وقت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، دیا ہے، اس وقت کو صرف کرے۔ کس میں صرف کرے؟ علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے۔ سب سے پہلا جو حکم اللہ کا نازل ہوا کون سا؟ اقرا، پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہو، یہ نہیں کہا لکھو، بیان کرو، خطاب کرو، نہیں۔ پہلا جو لفظ قرآن مجید کا نازل ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو، علم حاصل کرو، پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ، چاہے دنیا پڑھو یا دین پڑھو، کچھ تو بنو۔ آج مسلمان نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے، بیکار سڑکوں پر سگریٹ نوشی کرتے ہوئے، چائے نوشی کرتے ہوئے، عالمی مسائل میں، عالمی سیاست میں تبصرہ کرنا، یہ سلف کا منہج ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ جب بیٹھتے درس دینے کے لیے، سوال ان سے کیا جاتا، بسا اوقات سائل سوال پڑھ رہا ہے، یعنی پوچھنے والا سوال شیخ کے پاس پیش کر رہا ہے کہ یہ سوال ہے۔ سوال سنتے ہوئے شیخ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بیکار وقت ضائع کر کے نہ آپ دین کما سکتے ہیں اور نہ دنیا حاصل کر سکتے، کچھ تو بنے مسلمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی، آپ علم حاصل کریں، فَاعْلَمْ، آپ علم حاصل کریں، کس کا؟ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ توحید کا علم جس کے بغیر زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا علم حاصل کریں۔ افسوس کا مقام، طہارت کے مسائل نہیں معلوم۔ آپ نوجوانوں سے پوچھ لیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے، اور نماز کے ارکان کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، واجبات کتنی، نہیں پتہ ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، نہیں پتہ۔ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نہیں پتہ۔ ہم نے اپنے آپ کو سیاست کا شکار بنا لیا، بلکہ میں اگر صراحت کے ساتھ کہوں کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں میں جماعت اسلامی کی فکر کام کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو سیاست کے لیے مبعوث کیا، سیاست کے لیے بھیجا، حکومت قائم کرنے کے لیے۔ اور ایک حکمراں بیٹھا ہوا ہے تو انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگا کر اس کو اتار دو، دوسرے کو بٹھا دو۔ عورتوں کو سڑکوں پر نکال دیا۔ کتابیں جو نازل کی گئی ہیں سیاست کے لیے، کیا کتابیں اس کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ اللہ کے انبیاء جو آئے، رسول آئے، کس کے لیے آئے؟ توحید کے لیے۔ بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت یعنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیدا ہی اسی لیے ہوا انسان، کوئی اور مقصد نہیں۔ ہم اہل حدیث ضرور ہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے، جو فکر ہے، کون سی ہے؟ جماعت اسلامی کی۔ سیاست میں گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے، دلچسپی لیتے ہیں، اور بڑے بڑے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سیاست کے لیے بلایا جائے، شوق سے شریک ہوتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کبھی کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو کھانے اور پینے کی جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہا کہ آدمی کھانے پینے کی جو ضرورت ہے وہ دن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اس سے زیادہ تو آدمی نہیں کھاتا ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھاتا ہے۔
لیکن اس کی سانس جو چلتی ہے ہمہ وقت، یہ سانس کبھی بھی رک سکتی، اور سانس رکنے کے بعد انسان کو کامیابی کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ کس کا؟ توحید کا۔ سانس رکنے کے بعد کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی لیے قبر میں کیا سوال کیا جائے گی؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا امریکہ کا صدر کون ہے، رشیا کا صدر کون ہے، کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، من نبیک، وما دینک۔ یہ سوالات دین سے متعلق، توحید سے متعلق، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا، کوئی اور سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا قبر میں۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو اصل ہے دعوت دین کے لیے کہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد دعوت کا کام کرے۔ اس سے پہلے دعوت کا کام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر علم نہ ہو تو دعوت دین کے لیے منہج سلف یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے۔ منہج سلف میں یہ بھی ہے کہ آدمی علم حاصل کرتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد دعوت کے لیے بڑا حریص ہوتا ہے، لیکن خود اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے۔ جو چیز سیکھا اس کو چاہیے کہ اس کو عملی جامہ پہنا ہے اپنی زندگی میں، اس کی تطبیق کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ سلف ابو عبد الرحمن السلمی، مشہور قاری قرآن، تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے قرآن سیکھتے، اللہ کے نبی سے قرآن سیکھنے والے صحابہ جو ہم کو قرآن سکھاتے، وہ صحابہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے کتنی آیتیں سیکھتے؟ 10 آیتیں سیکھتے۔ 10 آیتیں جب تک اچھی طریقے سے یاد نہ ہو جائے اور جب تک ان کو سمجھ نہ لے، جب تک ان پر عمل نہ کر لے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ لیکن آج ہم کچھ نوجوان سیکھتے بھی ہیں تو صرف سیکھتے، اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا ان کی زندگی، اور بہت بڑی وعید ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو سیکھتا ہے عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گدھا ہے۔ یہودیوں کو جو تورات کا علم رکھتے تھے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی مثال دی کس سے؟ گدھے سے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جو تورات اٹھائے ہوئے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ اپنی پیٹھ پر کتابیں تو لادا ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں ہے کیا۔ دین کا علم آج ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو ہماری مثال بھی گدھے کی طرح نہیں ہے۔ پیٹھ پر کتابیں تو لادی ہوئی ہیں، سینے میں بسا اوقات علم تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وعید ہے بڑی شدید اس آدمی کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ چکی کے اطراف گدھے کی مانند چیختے ہوئے چکر کاٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے اور چکر کاٹ رہا ہے۔ لوگ اس کے پاس آئیں گے جہنمی دوڑے دوڑے اور کہیں گے کہ تو نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، تو یہاں کیسے آیا؟ تیری جگہ یہاں کیسے بن گئی؟ تو کہے گا کہ میں تم کو نیکی کا حکم دیتا لیکن خود عمل نہیں کرتا، برائی سے روکتا لیکن خود نہیں رکتا۔ اللہ تعالی جہنم میں داخل کیا ہے، گدھا چکی کے اطراف جس طرح چکر لگاتا ہے اس طرح جہنم کی آگ میں چکر لگاتے۔ اللہ، اب غور کیجیے کتنی شدید وعید ہے اس انسان میں جو علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سیکھا ہے تو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کرے۔ اور قرآن میں سورہ فاتحہ ہم ہر دن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں
آخری جو آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، اور ضالین مغضوب علیہم، ان کے راستے سے بچا۔ ضالین مغضوب علیہم کون؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی تفسیر میں، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی۔ الضالین جو گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائی۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور ضالین سے مراد عیسائی۔ کیوں؟ ان کے طریقے سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی عالم تھے، عالم ہونے کے بعد ان کا جرم یہ تھا کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا۔ اور ضالین سے مراد، گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی۔ عیسائی بلا علم عمل کرتے تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، جو بھی من چاہا عمل کر لیا۔ تو بلا علم کے عمل کرنے والا عیسائیوں کی طرح ہے، اور علم ہونے کے بعد عمل نہ کرنے والا اس علم پر یہودیوں کی طرح ہے۔ تو مسلمان کو نہ یہودیوں کی طرح ہونا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد مسلمان کو چاہیے کہ اس علم پر عمل کرے۔ جو علم سیکھا اور جس پر وہ عمل کر رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کی طرف کیا کرے؟ دعوت دے۔ بہت پیاسی ہے دنیا آج، اور ضرورت ہے معاشرے میں۔ لوگ خصوصاً نوجوان شباب وہ چاہتے ہیں کہ سکون حاصل کرے، زندگی سکون پائیں، تو اس کے لیے آگے آنا ہے کس کو؟ اہل حدیث، حق ان کے پاس۔ آپ دیگر جماعتوں کے پاس آپ دیکھ لیں، جماعت اسلامی والے کس کی طرف بلاتے ہیں؟ سیاست کی طرف۔ اور بسا اوقات دیگر جماعت والے مشرکین قبر کے طواف، چادر وغیرہ اس کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ گلی گلی گھوم کر دعوت کا کام کرتے ہیں، تو نماز کے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے توحید کس کے پاس؟ جو توحید اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، کیا ہم نے اس کو فکر کی ہے کہ انبیاء کے منہج کی طرح اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اس دین کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں، دعوت دیں؟ کتنا بڑا اجر! نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے، ایک آدمی کو ہدایت دے، سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے دین کی دعوت کا کام کیا، آپ کے ذریعے ایک آدمی توحید پر آ گیا اور زندگی بھر عمل کرنے لگا، تو زندگی میں جتنی نیکیاں وہ کرے گا، وہ ساری نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اس کو تو ثواب ملے گا اپنی نیکیوں کا۔ لیکن چونکہ آپ کے ذریعے وہ راہ راست پر آیا ہے، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا، اللہ اتنا ہی ثواب اس کو دعوت دینے والے کو بھی عطا کرے گا، دعوت دینے والے کو بھی اللہ دے گا۔ تو لہذا علم، عمل اور دعوت منہج سلف کے مطابق انسان کو کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز دعوت دینے میں سلف کا طریقہ، صحابہ کا منہج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی دعوت کو اپنے طرز پر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق،
اور اپنی عقل اس میں استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس دعوت کا کوئی آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ جدید وسائل آپ استعمال کریں، اللہ نے ان وسائل کو حلال کیا، مائک کا آپ استعمال کرتے ہیں، جائز ہے، حلال، کوئی بات نہیں، فلاں وسائل، لیکن حرام چیزوں کا استعمال اس کے لیے، دعوت دین کے لیے کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر فلم بنائی گئی ہے، مسلسل سیریل، اور بنانے والے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے دعوت کا کام کریں، اور اس میں مرد اور عورت کا اختلاط ہے، جھوٹ ہے، موسیقی ہے، میوزک، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں۔ کیا دعوت کا یہ طریقہ صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ فٹ بال کا ایک میچ ہم منعقد کرائیں گے، اس کو دعوت کا ذریعہ بنائیں گے، صحیح ہے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور کہے کہ دعوت دین کا کوئی ذریعہ ہے؟ فلم ہے، میوزک ہے، اور اسی طریقے سے اناشید اسلامیہ، اناشید اسلامیہ یعنی گانے کے بدلے میں آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی نظم کا نام دیا گیا ہے، نام اسلام کا، لیکن وہ نظم بالکل گانے کے طرز پہ ہے، اس میں بھی میوزک ہے، اس میں بھی میوزک کا کوئی فرق نہیں ہے، بس نام اس کا اسلام ہے۔ شراب، اسلامی شراب کہنے سے کیا حلال ہو جائے گی؟ سود کو اگر لبادہ اڑا دیا جائے کہ یہ اسلامی سود ہے، کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں، سود ہے، حرام۔ میوزک حرام ہے، اس کو آپ دعوت دین کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، فلم استعمال نہیں کر سکتے، سیریل وغیرہ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، کارٹون جو بنائے جاتے ہیں اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، جھوٹ کا سہارا آپ دین کی دعوت کے لیے نہیں لے سکتے۔ اور بسا اوقات انسان اپنا حلیہ ہی بدل لیتا ہے، ڈرامہ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی شیطان بن جاتا ہے، دوسرا صحابی بن جاتا ہے۔ یہ جو ڈرامہ بازی ہوتی ہے، کیا وہ حقیقت میں شیطان ہے؟ جھوٹ استعمال کر رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت میں صحابی ہے؟ جھوٹ۔ تو دعوت دین کے لیے صحابہ کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر اپنی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کی، یاد رکھیں بجائے ثواب کے آپ گنہگار ہوں گے، نہ خود گنہگار بلکہ آپ دوسروں کو اس گناہ میں ملوث کر رہے ہیں، دوسرے اس گناہ میں شامل ہو رہے، شریک ہو رہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی دعوت کے لیے صحابہ کا جو طریقہ تھا، تابعین کا، ائمہ کا جو طریقہ تھا، ہم اس کو اختیار کریں، اس سے ہٹ کر دین کی دعوت کا کوئی نیا طریقہ، چاہے ڈرامہ ہو، سیریل ہو، فلاں اور فلاں چیزیں ہوں، اس کو ہرگز استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور دعوت کا آغاز کہاں سے؟ منہج سلف یہ ہے کہ توحید سے دعوت کا آغاز ہو، توحید کے بغیر کوئی چیز یا کوئی کامیابی آپ دنیا اور آخرت میں حاصل نہیں کر سکتے توحید کے بغیر۔ توحید سے آپ آغاز کریں گے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، آپ اس آدمی کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی زکوٰۃ دے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ قبول ہے شرک کے ساتھ، اسے کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لے، شرک کر رہا ہے، شرک کے ساتھ اس کی نماز قبول ہے۔ آپ اپنی دعوت کا آغاز توحید سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال مکے میں اور مدینے میں زندگی گزارتے ہیں، آپ دعوت کا محور دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر لیں، صرف توحید، از اول تا آخر نماز کا ضمن ذکر آتا ہے توحید کے ساتھ، زکوٰۃ کا توحید کے ساتھ ذکر آتا ہے، لیکن پورا قرآن جو مقصد ہے کہ اللہ سے انسان اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کر لے، شرک کو چھوڑ دے اور توحید پر آ جائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد۔ اگر یہ نہ ہو، نقصان کیا ہے؟
شرک کے ساتھ اگر مرتا ہے ہمیشہ جہنم، کبھی جنت میں نہیں جائے گا وہ کبھی۔ لیکن اگر توحید ہے، گناہوں کے ساتھ مرتا ہے، تو اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا، کبھی نہ کبھی۔ ایک زانی ہے، شرابی ہے، فلاں اور فلاں کبیرہ گناہوں کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، لیکن موحد ہے، ان گناہوں کے ساتھ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو بسا اوقات جہنم میں داخل ہوگا وہ، لیکن توحید کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، کبھی نہ کبھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا شرک کے ساتھ اگر مرتا ہے تو کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جنت اس کے لیے حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایسے لوگ ظالم ہیں، ظالموں کا کبھی کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا۔ اور منہج سلف کے مطابق دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان فرقوں سے، ان جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، الگ رکھیں۔ کیوں؟ اگر آپ ان جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتے، اس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہنسی خوشی رہتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی برائی پر انکار نہیں کیا، نکیر نہیں کی، تو گویا کہ آپ اس کے ساتھ دی، اس بدعت میں جس میں وہ ملوث، اس شرک میں جس میں وہ ملوث۔ اسی لیے جماعتوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری، اور خصوصاً اس دور میں سب سے زیادہ جو خطرناک مسلمانوں کی فکر پر، ان کی سوچ پر اور ان کی زندگیوں پر اگر کوئی جماعت ہو سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون، جماعت اسلامی اور الاخوان سب سے خطرناک انسان کی سوچ پر، اس کے فکر پر، اس کے زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، نقصان۔ اور آپ جانتے ہیں بسا اوقات کوئی برائی ایک جماعت میں پائی جاتی ہے اور دوسری برائی دوسری جماعت میں، لیکن یہ ایسی جماعت ہے کہ ساری برائیوں کو اس نے اپنے پالے میں ڈال لیا ہے، ساری برائیاں، کوئی برائی ایسی نہیں جو ان کے ہاں نہ پائی جاتی ہو۔ سب سے بڑی برائی لا الہ الا اللہ، اس کی تفسیر لا حاکم الا اللہ سے کرنا سب سے بڑی برائی ہے۔ لا الہ، ہم جو تفسیر کرتے ہیں، صحابہ جو تفسیر کرتے تھے، کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا حقیقت میں۔ یہ تفسیر جو کرتے ہیں سیاست کے لیے، پورے اسلام کو سیاسی نظام کے تحت انہوں نے ڈھال لیا ہے، کس لیے؟ کرسی کے لیے، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ لیکن جو تفسیر کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، بھائی اللہ کو کون حاکم نہیں مانتا؟ کسی جماعت کا کوئی اختلاف ہے؟ آپ جتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں، ان کے پاس جائیں اور پوچھ لیں اللہ کو حاکم مانتے ہو نہیں، کوئی انکار کرے گا؟ تو یہ تفسیر جو کی جاتی ہے کس لیے؟ بلکہ کفار بھی، کفار مکہ بھی اللہ کو حاکم مانتے تھے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھ لیں، ان سے پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا کہ آسمان کو بنانے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون، خالق مالک مدبر کون ہے، تو کیا کہتے ہو؟ اللہ۔ حاکم مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ تو کیا اللہ کو حاکم منوانے کے لیے انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، یا شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کے لیے اللہ نے انبیاء
اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، جتنے معبود ہیں یہ باطل ہیں، برحق معبود وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے تفسیر کی کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ جب کلمے کی یہ تفسیر کی تو دوسری غلطی کیا ہوئی؟ دوسری غلطی یہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا کس کے لیے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے۔ انبیاء کو اللہ نے بھیجا کس کے لیے؟ حکومت قائم کرنے کے لیے، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد حکومت قائم کرنا ہے۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے یہ پیشکش لے کر کہ آپ توحید کی اس دعوت سے باز آ جائیں اور رک جائیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم بادشاہ بنانے کے لیے، یعنی حاکم بنانے کے لیے آپ کو تیار۔ آپ نے پیشکش قبول کی، کیوں؟ حکومت مقصد نہیں، ہمارا مقصد توحید ہے، انسان کو شرک سے بچانا ہے۔ تو جب کلمے کی غلط تفسیر کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کہا کہ حکومت قائم کرنا، کتابیں نازل کرنے کا مقصد حکومت قائم کرنا، اور مزید اس کا اثر یہ ہوا کہ جو مسجدیں ہیں اللہ کی عبادت یا اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوهُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کو تم نہ پکارو، یعنی اللہ کے سوا یہاں کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ مقصد ہے مسجد کا۔ کہ لوگوں نے کیا کہا کہ مسجد بنائی جاتی ہے یہ خدائی، یعنی اللہ کے فوج کی چھاونی ہے۔ فوج کی کوئی چھاونی ہوتی ہے جہاں فوجی آتے ہیں، رکتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ کہا کہ مسجد کیا ہے؟ یہ چھاونی ہے۔ اللہ کی عبادت کی جگہ کو کیا بنا دیا؟ چھاونی بنا دی ہے۔ اور اس پر مزید مستحضرات آپ چیزیں دیکھ لیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کے تعلق سے کہا کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اللہ کی حقیقی عبادت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ حقیقی عبادت نہیں۔ حقیقی عبادت کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں، نماز ہے اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، حقیقی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غلطی کے نتیجے میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی غلط تفسیر، اس پر جو اثرات مرتب ہوئے، انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد کو بدل دینا، کتابیں نازل کرنے کا جو مقصد ہے اس کو بدل دیا، مسجد قائم کرنے کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو بدل کر کہا کہ یہ چھاونی، اور جو عبادتیں ہیں وہ کیا ہے؟ ٹریننگ کورس ہے۔ نماز جس طرح فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، نماز گویا کہ ٹریننگ ہے، زکوٰۃ ٹریننگ ہے، حج ٹریننگ ہے، روزہ ٹریننگ ہے حقیقی عبادت کے لیے۔ حقیقی عبادت کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آپ جانتے ہیں حکومت قائم کرنے کے چکر میں نوجوانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا گیا۔ گھر میں سکون سے اللہ کی عبادت کرنے والا آج جیل کی چکی کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ نوجوانوں کو نکالا کہ بھائی ہماری حقیقی زندگی کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، نکلو سڑک پر۔ نہ صرف نوجوانوں کو نکالا بلکہ عورتوں کو، پردہ نشین خواتین کو ہاتھ میں لوحات دے کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکالا گیا۔ اور ساری چیزیں، سارے وسائل کس کے لیے استعمال کیے گئے؟ سیاست کے لیے استعمال کیے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، آج
اہل حدیث ہونے کی وجہ سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جماعت، اس کی فکر مسلمانوں پر کیسے اثر انداز ہوتی، اور اس جماعت کی جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں منکرین سنت ہیں، سنت کا انکار کرنے والے، یا تو مکمل سنت کا انکار کرنے والے یا کچھ سنتوں کا انکار کرنے والے۔ بہت سارے منکرین سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن ہے ہمارے پاس، سنت دلیل نہیں ہے، یہ منکرین سنت ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں جو حدیث نہ آئے ہم اس کو نہیں مانتے، اپنی عقل پر پرکھیں گے، اگر میری عقل میں آ گئی تو مان لوں گا، میری عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانوں گا۔ تیری عقل کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کے عقل سے بڑھ کر تیری عقل ہو سکتی؟ صحابہ تو مانتے تھے، تابعین تو مانتے تھے، ائمہ تو مانتے تھے، کیا ہماری عقل ان سے برتر ہے، ان سے اعلیٰ ہے، ان سے افضل ہے؟ صحابہ کی عقل سے بڑھ کر کسی کی عقل ہو سکتی ہے؟ معیار کیا ہے؟ ایک آدمی آپ دیکھ لیں دنیاوی زندگی میں، ایک آدمی ایک چیز کو پسند کرتا ہے، دوسرا آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایک ہی چیز لیکن پسند الگ الگ، ایک کی عقل مانتی ایک کی عقل نہیں مانتی۔ کس کی عقل کو آپ معیار بنائیں گے؟ گھر میں بیوی کی عقل بسا اوقات شوہر کی عقل سے نہیں ملتی ہے، شوہر کی عقل بیوی کی عقل سے نہیں ملتی ہے، ہوتا ہے یہ چیز، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات معاملات سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عقلیں مختلف ہونے کی وجہ سے۔ جب عقلیں مختلف ہو سکتی ہیں، کس کی عقل معیار ہے؟ 10 آدمی 10 قسم کی باتیں لے کر آئیں گے، کس کی بات مانیں گے آپ؟ اگر انسانی عقل کو معیار بنا لیا گیا تو سارا ذخیرہ حدیث کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے، کچھ بھی باقی نہیں۔ اسی عقل کو بنیاد بنا کر حدیثوں پہ انکار کے چور دروازے کھولے گئے۔ دجال کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کا قیاس ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بات بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، اپنی جانب سے کبھی کوئی بات نہیں بولتے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ رب کا پیغام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کا قیاس ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی جو حدیث ہے کہ ایک ہی دن میں آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیا۔ اور جو 3 جھوٹ کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ میں بیمار ہوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کو بلایا گیا تھا کہ کفار کی عید کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بتوں کو توڑ دیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کون توڑا، تو کہا کہ یہ بڑا بت کیا ہے۔ اور حاجرہ کے بارے میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسلام میں بیوی اسلامی بہن ہوتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کا انکار کر دیا، بلکہ یہاں تک جسارت کی، کہنے لگے کہ کوئی عقل مند انسان صحیح بخاری کی ساری احادیث کو کیا ہے؟ صحیح نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا امام بخاری بیوقوف تھے؟ اس حدیث کی اس کتاب کو پڑھنے والے ائمہ، اس کے بعد ساری حدیثوں کو صحیح قرار دینے والے سارے ائمہ بیوقوف تھے، اور یہ اکیلے عقل مند جو کہتے ہیں کہ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری صحیح کی بخاری کی پوری احادیث صحیح ہے۔ عجیب تماشا بنا لیا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالہ نے ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے حجیت حدیث، کتاب کا نام ہے حجیت حدیث۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک چیپٹر یعنی ایک خاکہ بنایا منکرین حدیث کا، کہ ہر دور میں حدیث کے انکار کرنے والے کون ہیں اور حدیث کے انکار کرنے کی ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ جو خاکہ بنایا گیا منکرین حدیث کا، تو علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالہ نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگ یا
جماعت اسلامی حدیث کے انکار کے چور دروازے کھولنے والے، انکار حدیث کے چور دروازے کھولنے والے ہیں کون؟ جماعت اسلامی والے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ داڑھی منڈا شخص جو ہے پینٹ اور سوٹ پہن کے آتا ہے، کہتا ہے کہ صحیح بخاری کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے، صحیح مسلم کو دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کو پتہ نہ ہو، عربی زبان کا ایک لفظ نہ آتا ہو، وہ صحیح بخاری کا جائزہ لینے چلا ہے، صحیح مسلم کی حدیثوں کا جائزہ لینے چلا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو اس جماعت میں پائی جاتی ہے، حدیث کے انکار کے چور دروازے کھولنا، اس کے لیے موقع فراہم کرنا، اور ہر ایک ایرے غیرے کو آپ نے دیکھا ہوگا، بس اوقات مجلس جمتی ہے، 4 لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت ہے، اس سے تم نے کیا سمجھا، دوسرا کیا سمجھا، تیسرا کیا سمجھا۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک عالم ہو تو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، عربی جاننے والا، لیکن جو عربی نہ جانتا ہو اس سے آپ پوچھ رہے کہ تم نے اس کتاب سے کیا سمجھا۔ اللہ کی کتاب کا اور سنت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور مذاق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، صحابہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ جنتی۔ کوئی صحابی جہنم میں جائے گا؟ اب آج جرات کرنے والے آ گئے ہیں، انہی میں سے ایک پاکستان میں ایک کوئی انجینئر ہے، مرزا علی اس کا نام ہے، معاویہ پہ کلام کرتا ہے، ابو سفیان پہ کلام کرتا ہے، ہند رضی اللہ عنہم اجمعین پہ کلام کرتا ہے۔ ایک انجینئر صحابہ پہ کلام کر رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا؟ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے، سارے جنتی، سب جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ شہادت کب ملی؟ اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے حالت کو جانا۔ یہ پاک دل تھے، ایمان والے دل تھے، جاننے کے بعد اللہ نے گواہی دی۔ اور آج کا کوئی انسان آ کر صحابہ پہ گفتگو کرتا ہے تو جماعت اسلامی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے مولانا مودودی کی طرف سے، جس کا نام ہے خلافت اور ملوکیت۔ خلافت اور ملوکیت، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کروں گا کہ یہ کتاب کتنی خطرناک ہے۔ عبادیہ فرقے کا ایک بڑا عالم، ایک فرقہ ہے عبادیہ، جس کو کہا جاتا ہے عمان میں، دور حاضر میں عمان میں جو ہے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں عبادیہ۔ تو عبادیہ فرقے کا ایک عالم کہتا ہے کہ تم ہم کو اتہام اور الزام دیتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالی دیتے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس میدان میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے کچھ علماء بھی شامل ہیں، اور نام لیا مولانا مودودی اور ان کی کتاب خلافت اور ملوکیت کا۔ کس نے؟ عبادیہ کے بڑے عالم نے، عبادیہ کا بڑا عالم نام لیتا ہے عمان کا کہ صحابہ کو گالی دینے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اہل سنت کے کچھ علماء بھی شریک ہے، شامل۔ کون؟ مولانا مودودی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، شیعہ اور روافض کے ساتھ مل کر صحابہ کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، کیا یہ مومنوں کا کام ہو سکتا ہے؟ منہج سلف ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں خمینی یا دور حاضر کا خامنائی، جس کے جنگ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، خمینی کہتے ہیں آیت اللہ فلا پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خمینی کون ہے؟ 5 سوال علامہ البانی سے کیے گئے، اور 5 سوالوں میں اقوال پیش کیے گئے۔ کس کے اقوال پیش کیے گئے؟ خمینی کے۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ان اقوال کا قائل ہو، اس کے بارے میں حکم کیا؟ تو علامہ البانی نے کہا کہ یہ 5 اقوال کو تو چھوڑ دو، اگر اس میں سے کوئی صرف ایک قول کہتا ہے یا ایک بات کو مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اقوال کیا تھے؟ اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ ابو بکر
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نعوذ باللہ جبت اور طاغوت ہے۔ جبت اور طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ بتوں کو، بتوں کو جبت اور طاغوت کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے تو جبت کہا کہ ابو بکر ہے، اور طاغوت کون ہے؟ نعوذ باللہ عمر ہیں، اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ زندیق ہیں۔ ابو بکر اور عمر کو کوئی زندیق کہے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ایک یہ بات۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کیا ہے؟ یہ کامل قرآن نہیں، کامل قرآن شیعہ کے پاس ہے، کامل قرآن شیعہ رافضہ کے پاس ہے، قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا۔ یہ قرآن ناقص ہے۔ اگر کوئی قرآن کو ناقص کہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور خمینی کا یہ قول، بہت سارے اقوال ہیں۔ الغرض خمینی جیسے شخص کو، ان کے انقلاب کو مولانا مودودی نے کیا کہا کہ ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ ایرانی انقلاب کیا ہے؟ اسلامی انقلاب ہے۔ ایران کا اسلامی ہو سکتا ہے جہاں صحابہ کو گالی دی جاتی ہو، امہات المومنین کو کافر کہا جاتا ہو، قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ یہ نامکمل کتاب ہے مسلمانوں کے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب تھا، تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کے عقائد کیسے تھی، ان کی سوچ کیسے تھی؟ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت سارے عقائد ہیں، تفصیل کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کڑیاں ہیں، مولانا مودودی سے ڈاکٹر اسرار احمد نے دین سکھا ہے، اور انہی کے شاگرد ہیں، انہی کے افکار، بلکہ اس پر مستزاد ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس وحدت الوجود کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے، جس عقیدے کے کفر ہونے پر علماء امت کا اجماع ہے، وہ عقیدہ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس۔ اور انجینئر مرزا علی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض۔ ہم اہل حدیثوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جب تک ہم فرقے مخالفین کے باطل عقائد کو نہیں جانیں گے ناموں کے ساتھ، یہ نہیں کہ مجمل باتیں کی جائیں، اشارہ کنارہ، کہ ہمارے نوجوان اشارے اور کنائے کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، بہت نادان ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم مسلمان، خصوصاً نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اہل حدیث علماء کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں، علماء سے دور نہ ہوں، ان سے اپنا تعلق آپ برقرار رکھیں، ورنہ یاد رکھیں آپ خارجی ہو سکتے ہیں، قدری ہو سکتے ہیں، شیعی ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی کتابوں سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی دعوت کو منہج سلف کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح عقیدے اور منہج والا بنا کر اللہ زندہ رکھے، موت دے تو اللہ اسی منہج پر موت عطا فرمائے، صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔